اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا صحیح اندازہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر شاید لگا بھی نہیں سکتے کہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نافع ہے۔ اس کا صحیح پتہ تو انشاءاللہ اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی کیا دوں گا یہ نہیں بتایا، میں ہی دوں گا، یعنی اپنی عظمت کے حساب سے، اپنی رحمت کے حساب سے، اپنی قدرت کے حساب سے دوں گا۔ تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا اس کے انوار تھے، کیا اس کی برکات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا۔ یوں تو اس کا ایک ایک لمحہ ویسے ہی قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کا ایک مقصد بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ کیا فرما دیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے فرض کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا، کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ جس سے پتہ چلا کہ اس روزوں کے سے اگر جو صحیح فائدہ حاصل کرنے والا ہے آدمی، وہ تقوی کی منزل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک طرح سے یہ زمانہ جو ہمارے گزر رہا ہے، رمضان کے جو ایام گزر رہے ہیں، یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، تربیت کا ایک زمانہ ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، تقوی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ سارا قرآن کریم تقوی کے حکم سے بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم سے۔ تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ اور قرآن شروع ہی یہاں سے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حصول کے لیے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، بار بار اس کی تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان کا زمانہ اور روزوں کا عمل اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے جس کے ذریعے آدمی تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں
کہ کس عبادت میں کیا کیا اسرار ہیں، کیا کیا انوار ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، لیکن ایک سامنے کی بات یہ ہے کہ تقوی کی تربیت اس طرح روزے سے ہوتی ہے کہ روزے میں انسان اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا. جب روزہ رکھ لیا تو کھانے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کھا رہا، پینے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں پی رہا، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر رہا. تو خواہشات جو انسان کو پٹڑی سے اتارتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان خواہشات کو مار کر، کچل کر اور آدمی جو ہے روزہ رکھتا ہے. اور اتنا تقوی کا دیکھو یہ کتنا بڑا یعنی ایک مظاہرہ ہے کہ کتنا ہی گئے سے گیا مسلمان گیا گزرا مسلمان، فرض کرو نمازیں بھی نہیں پڑھتا، مگر جب روزہ رکھ لیا تو گرمی شدید پڑ رہی ہے اور لو چل رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں آدمی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں یہ پانی پی لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا. حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اگر پی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو پیشکش کرے کہ بھائی تجھے 1,00,000 روپے دوں گا اور یہ پانی پی لے، تو بھی وہ ٹھکرا دے گا. یہ کیا چیز ہے جو اس کو پانی پینے سے روک رہی ہے اور اس پیشکش کو ٹھکرانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اگر دیکھو تو یہی تقوی، اسی کا نام تقوی ہے. یہی تقوی ہے. کیا کہ میرے اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کے دوران کھانے پینے سے منع فرمایا، تو چاہے مجھے کتنی خواہش ہو رہی ہو، کتنا میرا دل میں چل رہا ہو، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ جو آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوا جس کے نتیجے میں وہ رک گیا، یہی تقوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تمہارے لیے فرض کیے ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں تمہارے لیے فرض کیے ہیں. وہ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو جب یہ روزے رکھو تو اس نیت سے رکھو، اس نیت سے، اس ارادے سے، یہ دعا کر کے کہ یا اللہ میں روزہ تو رکھ رہا ہوں اور اس کا جو اصل مقصد ہے تقوی ہے، اللہ اس کو میرے لیے تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ روزے کا تقوی تو حاصل کر لیا، نہیں کھایا نہیں پیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسری خواہشات زور مار رہی ہیں، دوسری خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے اور دوسرے گناہوں کے لیے طبیعت میں چل رہی ہے. اس وقت نہ روکا اپنے آپ کو اس طرح جیسے کہ پانی پینے سے روکا تھا. نگاہ میں چل رہی ہے کہ کوئی کسی غیر محرم پر ڈال کر اس سے لذت حاصل کر لوں مثلا. تو یہ کیا اس وقت بھی یہ خیال نہیں آتا کہ دیکھو میں نے روزہ ہے، جس طرح میں روزے کے اندر کھانا پینا میں نے چھوڑ رکھا ہے تو گناہ بھی تو چھوڑنے چاہیے. جس طرح میں نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا اسی طرح میں یہ گناہ بھی تو چھوڑوں، اس خواہش کو بھی تو کچھ لوں.
اور پھر یہی چیز پھر آگے بھی بڑھے، جب روزے کا زمانہ گزر جائے اس کے بعد بھی وہ باقی رہے، تو یہ تقویٰ کی صحیح منزل حاصل ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ رمضان کے اندر تو ٹھیک ہے بھائی، رمضان میں تو ہم نے اپنے آپ کو روک بھی لیا، خواہشوں کو کچل بھی دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کر لیا، گناہوں سے بھی بچ گئے، لیکن ادھر عید کا چاند ہوا اور ادھر ہم نے سارے بند توڑ دیا۔ اب جیسے شیطان آزاد ہوا ہے نا رمضان کے بعد، تو بس ہم بھی آزاد ہو گئے شیطان کے بعد، وہ عید کے بعد۔ تو یہ کیا تقویٰ ہوا؟ تو اس لیے جب روزہ رکھنا شروع کرو تو یہ نیت کرو اور یہ دعا مانگو، یا اللہ آپ نے روزے فرض کیے ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو اے اللہ مجھے اس روزے کی صحیح حقیقت بھی عطا فرما دیجئے، روزہ اپنی رضا کے مطابق رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور اس روزے کا جو مقصد ہے کہ تقویٰ حاصل ہو، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اس نیت سے، اس ارادے سے، اس دعا سے کرو۔